الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف تیرے لیے رب العالمین۔ رب کہتے ہیں پالنے والا۔ کون؟ پالنے والا، سارے جہانوں کو پالنے والا۔ اب یہاں پہ بات غور سے سنیے گا، اپنے دامن کے اندر ہی نا اپنے من میں احتساب کیجئے گا۔ رب اتنا کریم ہے، جو گناہ کرتا ہے رب اسے بھی دے رہا ہے کہ نہیں؟ جو نہیں مانتا رب اسے بھی دے رہا ہے۔ رب العالمین کو کفار نہیں مانتے، رب کفار کو دے رہا ہے۔ مشرکین نہیں مانتے، رب العالمین مشرکین کو دے رہا ہے۔ چرندوں کو دے رہا ہے، پرندوں کو دے رہا ہے۔ ارے جہاں کہیں کوئی روح سانس لے رہی ہوگی، اللہ اسے پالنے والا، رب اسے پالنے والا، اللہ ان سب کو رزق دینے والا۔ رب یہ نہیں دیکھتا یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ تو اتنا دیکھتا ہے میں نے خود بنایا تو میں نے دینا بھی خود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، صرف تھوڑا سا دہراتا ہوں کہ رب نہیں دیکھتا کون ہے، رب دیتا ہے، رب بڑے کریم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کا دستور تھا، شام کا وقت ہوتا تو اسے کھانا کھلاتے جو مسلمان ہوتا، مہمان کے بغیر تو کھانے نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک بابا آیا، کھانے لگے، حضرت ابراہیم فرمانے لگے اے بابا پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر پھر کھانا کھانا۔ وہ کہنے لگا اگر میں اس کو رب مان لیتا میں تجھے اللہ کا حبیب مان لیتا، نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، جلال آیا، آپ نے فرمایا اٹھ پھر تو نہیں کھا سکتا۔ وہ چلا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ رب فرماتا ہے اے ابراہیم 86 سال ہو گئے وہ مجھے نہیں مانتا، میں پھر بھی دے رہا ہوں، تجھے ایک دن دینا پڑا، تو نے شرطیں رکھ لی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے، بابے کے پاس گئے، بابے کو پکڑا، معافی مانگی۔ بابا بڑا حیران، بڑا پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ سوال کر ڈالا، پہلے مجھے اٹھایا اب پھر بلایا، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بابا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوا کہ میں نے 86 سال اس کا رزق نہیں روکا۔ ابراہیم تو نے کیوں روکا ہے؟ وہ بندہ رونے لگ پڑا، کہنے لگا رب العالمین نے مجھے 86 سال نہیں چھوڑا، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، تیرے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو رب ہے نا، وہ نہیں چھوڑتا کسی کو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سے ایک رب کی محبت ہم نہیں کر سکتے، ہمارا رب کتنے بندوں سے کیا کر رہا ہے، پوری مخلوق کو۔ اور رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ وہ رب صرف مسلمانوں کا ہے، عالمین کا رب ہے، کائنات میں سوائے رب کے سب عالمین میں شمار ہے۔ تو رب کہتا ہے میں سب کا وارث ہوں، میں سب کا وارث ہوں، میں سب کو پالنے والا ہوں۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں صرف اس ایک آیت پر ہم غور کر لیں کہ ربا ہم تیری ثنا کرتے، تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو آپ بتائیں انسان کے من کے اندر کتنا نور اٹھے گا۔ لیکن ہماری تو حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں اگر نماز پڑھنی پڑ جائے گھر میں، تو ہم اس چیز کا بھی نہیں خیال کرتے ہم نے کپڑے کون سے پہنے۔ اور جب ایک عام دنیا دار کا کوئی بندہ کسی کے سامنے جانا ہو ہم نے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کپڑے بہترین کرتے ہیں، ہم اپنے سر پہ بہترین سی ٹوپی رکھتے ہیں اور اس کے سامنے اس حساب سے جاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا رب کے سامنے اس حساب سے نہیں جایا جائے؟ کیا ہمارا رب اس کائنات کو پالنے والا نہیں ہے؟
اس کائنات کو بنانے والا نہیں ہے؟ کبھی نماز میں جاتے وقت اتنا خیال رکھا کریں، انسان کی جو نیتیں ہوتی ہیں نا، نیتیں، اللہ کریم اس نیت کے صدقے اس کے گناہ معاف کر